السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان نشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی، نفاست، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں امت محمدیہ تک تمام معاملات جو ہیں، احکام و مسائل جو ہیں وہ پہنچائے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء کے اندر آنے جانے کا طریقہ سلیقہ بھی بتایا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتا پہننے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ پہلے آپ نے دایاں پاؤں جو ہے وہ اپنے جوتے کے اندر آپ نے ڈالنا ہے، جب جوتا اتارنا ہے تو آپ نے بایاں پاؤں اتارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی صحت کے لیے، ان کے تندرست رہنے کے لیے جو دانتوں کی صفائی کا معاملہ ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ آپ جو ہے وہ مسواک کو لازمی کریں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا عمل کون سا کرتے تھے؟ تو ماں جی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام عرش سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسواک نہ کیا کریں۔ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، اتنی مسواک کرتے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب رات کو سو کر اٹھتے تو آپ مسواک کرتے، ہر نماز کے وقت مسواک کرتے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی باطنی اور ظاہری صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔